باہر سے تو مساج سینٹر ہی دکھایا جاتا تھا، لیکن وہاں پر مرد آتے تھے اور وہ غلط کام کیا کرتے تھے۔ پھر آج کیا ایسا آپ کی ذہن میں آیا کہ آپ کو میڈیا پہ آنا پڑا؟ کیونکہ اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، میں دل دل میں گرتی جا رہی ہوں۔ میں وہاں اس لیے گئی تھی کہ میں اپنی بہنوں کا فیوچر بنانا چاہتی تھی، لیکن میں اس سے میری بہنوں کا فیوچر نہیں بن رہا، بلکہ ان کا فیوچر اور بھی زیادہ تباہ ہو رہا ہے۔ اپنے والدین جو کہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ ان کو کوئی بد دعا تو نہیں دے سکتی، بس ان کے لیے ایک دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ لوگ ہمارے لیے ایک بیوٹی پارلر کھولتے ہیں، جو مجبوری لڑکیاں اور بہنیں، مجھے پارلر کا کام آتا ہے، میں وہ کر کر اپنی بہنوں کا فیوچر بنانا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ آپ چاہتی ہیں کہ کوئی بھی صاحب حیثیت اگر کوئی دیکھ رہا ہے، درد دل رکھنے والا دیکھ رہا ہے، تو آپ یہ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کو بیوٹی پارلر بنا کے دے دے، جو کہ آپ کام جانتی ہو، تاکہ آپ عزت سے روٹی کما سکو اور اپنی بہنوں کا فیوچر بنا سکو، یہی ہے؟ جی بالکل۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیز چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل میڈیا نیٹ ورک۔ ناظرین، مساج سینٹر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ جو آج کل کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ نام کا مساج سینٹر ہوتا ہے، کہ لیکن اندر کیا کیا ہوتا ہے یہ ہر بندہ ہی جانتا ہے۔ یہ لوگوں کو جھانسا دیا جاتا ہے کہ جی بیوٹی پارلر ہے، مجبور لڑکیوں کو جاب کا بہانہ دے کے ان کو مساج سینٹر میں کس طرح لے کے جایا جاتا ہے اور ان سے کیا کیا کام کروائے جاتے ہیں۔ یہ ایک متاثرہ بچی میرے ساتھ موجود ہے، وہ اپنی آنکھوں دیکھا حال بتائے گی، اور جو اس کے ساتھ بیتی ہے وہ سب آج آپ کو بتائے گی، اور ایسی کہانی ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سن۔ بچی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بیٹے، نام بتاؤ اپنا۔ ایچا۔ اچھا، کتنے بہن بھائی ہو آپ؟ چار بہنیں۔ 4 بہنیں ہیں، بھائی نہیں ہے آپ کا؟ نہیں، ماما پاپا ہیں آپ کے؟ امی ابو تھے، لیکن جب میں 7 سال کی تھی تو ابو امی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی، کیوں چھوڑ کے گئے؟ وہ کہتے تھے صرف بیٹیوں پہ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس لیے چھوڑ کے چلے گئے۔ یعنی کہ بیٹا نہیں ہوا، بیٹیاں ہوئی ہیں۔ خدا کی رحمت، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ وہ کتنا بدبخت انسان ہے کہ جو رحمت اس کے گھر پہ آ رہی ہے اور وہ اس کو ٹکرا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد امی بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں، انہوں نے دوسری شادی کری۔ وہ تو آپ کی ماں تھی۔ ماں تو بچوں کے لیے تو دل بہت بڑا ہوتا ہے، وہ کیوں چھوڑ کے چلی گئی؟ ان کو دنیا کی باتوں سے پریشانی تھی، اس لیے لوگوں کی باتیں انہیں پریشان کرتی تھیں، اس لیے وہ چھوڑ کر چلی گئیں۔ یعنی کہ وہ کسی کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور کے بہکاوے میں آ گئی، اس لیے اس کے ساتھ اس کا افیئر ہو گیا، جی اس کے ساتھ شادی کر لی۔ ہاں جی، ان کے ساتھ شادی کری، ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ تو گھر آپ کا اپنا تھا جہاں پہ آپ رہتے تھے؟ رینٹ پر تھا۔ یعنی کہ رینٹ پہ رہتے تھے آپ لوگ، تو مما چھوڑ کے چلی گئی۔ جی، پھر ہماری ممانی نے ہم پر ترس کھا کے انہوں نے ہمیں اپنے پاس رکھا۔ وہ کچھ ٹائم تو ہمارے ساتھ بالکل ٹھیک رہی، لیکن بعد میں 1 مہینے کے بعد انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ ہم سے گھر کا سارا کام کرواتی تھیں، کھانا پکانے سے لے کر صفائی تک سارا کام وہ ہم سے کرواتی تھیں۔ کیا آپ پہ تشدد بھی کرتی تھی؟ جی، مارا کرتی تھی، اگر ہم کام نہیں کرتے تھے یا ہماری طبیعت صحیح نہیں ہوتی تھی تو وہ ہمیں مارا کرتی تھیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد ان کے بچوں کی جو بکس تھیں، میرے کزنس، ان سے میں نے میٹرک کیا۔ یعنی کہ آپ ان کے بچوں کی جو بکس تھی وہ آپ پڑھتی تھی؟ وہی پڑھ کر میں نے میٹرک کیا۔ اس کے بعد مجھے پارلر کے کام کا شوق تھا، تو اس کے بعد میں نے ہماری سوسائٹی میں ایک آپی سکھایا کرتی تھیں پارلر کا کام، تو میں ان کے پاس گئی، میں نے کہا کہ میں آپ کو پیمنٹ تو نہیں کر سکتی، پر میں سیکھنا چاہتی ہوں، میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہونا چاہتی ہوں، کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں سکھائیں گے۔ وہ آپ کے گھر کے قریب ہی تھی؟ جی، ہمارے گھر کے قریب تھیں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا، مجھے سکھایا 1 مہینہ تو بالکل ٹھیک تھا، 1 ڈیڑھ مہینہ۔ اچھا، 1 ڈیڑھ مہینے تک وہاں پہ آپ کام کرتی رہی ہو، تو اس کے بعد کیا انہوں نے کہا؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری ڈیفینس میں ایک نیو برانچ کھلی ہے، آپ کو وہاں پر سکھایا جائے گا، وہاں پہ آپ اس سے زیادہ، آپ کے اندر ایک اسکل ہے، آپ اس سے زیادہ اچھا سیکھ سکتی ہو، کر وہاں پہ سکتی بچیاں اور بھی کام کرتی ہوں گی؟ ہو۔ جی کرتی ہیں، صرف آپ کو ہی بھیجا یا اور لڑکیوں کو ہی بھیجا ہوگا؟ اور لڑکیوں کو بھی بھیجا، وہ لڑکیاں جو میری طرح مجبور تھیں۔
میں وہاں گئی، باہر سے تو سب بہت اچھا لگ رہا تھا، سب میں دیکھ کر خوش ہو گئی تھی، لیکن جب میں اندر گئی تو میرے پیروں سے جیسے زمین نکل گئی. کیوں؟ ایسا کیا آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے؟ کیونکہ وہاں پر کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا. وہاں پر لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلا جاتا تھا، لڑکیوں کی عزت کو چھالا جاتا تھا. وہاں پر کچھ لڑکیاں میری طرح مجبور تھیں اور کچھ لڑکیاں اپنی مرضی سے رہ رہی وہاں تھیں. پہ ٹوٹل کتنی لڑکیاں کام کرتی 8-10. تھیں؟ 8-10 لڑکیاں وہاں پہ تھی. جی. کیا ان سے ایسے کام لیے جاتے تھے اور کیا ہوتا تھا وہاں؟ ان پر تشدد کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ زبردستی کی جاتی تھی، اور جب کوئی نہیں مانتا تھا یا لڑکی انکار کر دیتی تھی، کچھ کہتی تھی کہ نہیں کرنا، تو پھر اس کو مارا بھی نہیں، جاتا تھا. کیا نہیں کرنا اور کیا زبردستی کرتے تھے، یہ کھل کے بتاؤ ذرا. دیکھیں ناظرین، کس طرح مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور اس بچی کا فائدہ اٹھایا گیا کہ وہ بتاتے ہوئے وہ اتنی پریشان ہے کہ وہ اس سے بولا ہی نہیں جا رہا کہ میں آ کر بولوں تو کیا بولوں. کیا ظلم کی انتہا ہے. تو کیا ایسا وہاں پہ آپ نے دیکھا، کیا ایسا کرتے تھے آپ؟ بورڈنگ کی تشدد کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ باہر سے تو مساج سینٹر ہی دکھایا جاتا تھا، لیکن وہاں پر مرد آتے تھے اور وہ غلط کام کیا کرتے تھے، لڑکیوں کے ساتھ برا کرتے تھے، لڑکیوں کی عزت کو لوٹتے تھے. لڑکیاں اپنی خوشی سے کرتی تھی یا کوئی مجبوری تھی، کیا وجہ؟ کچھ لڑکیاں مجبور تھیں اور کچھ لڑکیاں اپنی خوشی سے کرتی تھیں. دیکھیں، آپ جب وہاں پہ گئی، آپ نے اتنا کچھ دیکھا، تو آپ واپس نہیں آئی؟ میں واپس آنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. پیچھے دیکھتی تھی تو میری بہنیں تھیں جن کا فیوچر بنانا چاہتی تھی. یعنی اور کہ آپ یہ چاہتی تھی کہ میری بہنوں کا فیوچر بن جائے، ان کو اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے جو کہ آج مجھے کرنا پڑا. اچھا، پھر؟ اور جب آگے دیکھتی تھی تو آگے میری عزت میں دل دل میں گرتی جا رہی تھی. میں آپ واپس اسی برانچ میں نہیں گئی ہو جس برانچ سے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ ان کو بتایا نہیں آپ؟ اس برانچ میں گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اسی طرح سے سکھاتے ہیں، سیکھنا ہے تو سیکھو، نہیں سیکھنا تو ہٹ جاؤ، پیچھے چلی جاؤ، واپس مڑ جاؤ. لیکن اگر میں پیچھے مڑتی تو میری بہنوں کا فیوچر تھا، آگے میرا فیوچر تباہ ہو رہا تھا. لیکن میں اپنے ماں باپ کی طرح نہیں تھی، میں اپنا فیوچر بنانا چاہتی تھی. اپنی بہنوں کا، میرا فیوچر اس میں تباہ ہو گیا تھا، لیکن میں اپنی بہنوں کے فیوچر بنانا چاہتی تھی. ان کا فیوچر بنانے کے لیے میں آگے بڑھی تھی. کتنی دیر آپ وہاں پہ کام کرتی رہی ہو؟ 6 مہینے ہو گئے. جو دوسری والی برانچ ہے وہاں پہ 6 ماہ ہو گئی. جی، وہاں پر 6 تو مہینے. یہ سب کچھ اسی گندگی کا آپ بھی حصہ بنی؟ مجھے بننا پڑا، میری مجبوری تھی. تو پھر آج کیا ایسا آپ کی ذہن میں آیا کہ آپ کو میڈیا پہ آنا پڑا؟ کیونکہ اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، میں دل دل میں گرتی جا رہی ہوں. میں وہاں اس لیے گئی تھی کہ میں اپنی بہنوں کا فیوچر بنانا چاہتی تھی، لیکن میں اس سے میری بہنوں کا فیوچر نہیں بن رہا، بلکہ ان کا فیوچر اور بھی زیادہ تباہ ہو رہا ہے. آپ کا یہاں پہ آنے کا کیا مقصد ہے؟ میرا یہاں پر آنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ لوگ ہماری مدد کر سکتے ہیں تو پلیز کریں. ہمیں آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے. میں چاہتی ہوں آپ ایک بیوٹی پارلر کھول دیں. میں اس میں کام کر کے عزت سے روزی کمانا چاہتی ہوں اور اپنی بہنوں کے فیوچر بنانا چاہتی ہوں. وہ تو ٹھیک ہے، آپ اپنے جیسی، جو آپ جیسی بہنیں ہیں جن کو بیوٹی پارلر کے نام پہ کام پہ رکھا جاتا ہے، ان کے لیے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں؟ ان کے لیے پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ اور کوئی بھی کام کر سکتی ہیں، لیکن بیوٹی پارلر کے نام پہ ایک دھبا ہے، وہ نہ کریں، ان کی عزت کو خطرہ ہے. اور اپنے والدین جو کہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ ان کو کوئی بد دعا تو نہیں دے سکتی، بس ان کے لیے ایک دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. کبھی پاپا سے آمنا سامنا ہوا ہو یا ماما سے کبھی کوئی ٹکراؤ ہوا ہے، یا ان نہیں، کی کوئی خبر آئی ہو؟ خبر آتی ہے، لیکن جو خبر سن کے دل کام جائے، جن کی خبر آپ سننا ہی نہیں چاہتے تو آپ کیوں سنو؟ پھر اس کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینا چاہیے. اب آپ دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں، اور اصل کیا اپیل ہے کوئی آپ کی، تو وہ آپ بتا دیں.
آپ لوگ ہمارے لیے ایک بیوٹی پارلر کھول دیں جو مجبوری لڑکیاں اور بہنیں، مجھے پارلر کا کام آتا ہے، میں وہ کر کر اپنی بہنوں کا فیوچر بنانا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ آپ چاہتی ہیں کہ کوئی بھی صاحب حیثیت اگر کوئی دیکھ رہا ہے، درد دل رکھنے والا دیکھ رہا ہے، تو آپ یہ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کو بیوٹی پارلر بنا کے دے دے جو کہ آپ کام جانتی ہو، تاکہ آپ عزت سے روٹی کما سکو اور اپنی بہنوں کا فیوچر بنا سکو، یہی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ جی ناظرین، دیکھیں کس قدر مجبور بچیوں پہ ظلم ڈھایا جاتا ہے کہ ان کو ایسے موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ واپسی کا تو ان کے لیے کوئی سین ہی نہیں رہ جاتا، کہ وہ ممانی جس نے سٹارٹ میں تو ترس کھایا لیکن بعد میں وہی تشدد کرنے لگ گئی، کام کروانا شروع کر دیا۔ بچی کے ہم دیکھیں ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ زخم کے نشان ابھی تک ماتھے پہ نظر آ رہے ہیں۔ کہ یہ زخم آپ کو کیسے آئے تھے؟ جب وہاں پر ان لڑکوں کی بات نہیں سنی جاتی تھی تو وہ مارا کرتے تھے۔ یعنی وہ مساج سینٹر میں، جی یعنی کہ جب آپ ان کو بولتی تھی کہ میں یہ کام نہیں کروں گی تب مارتے تھے، جی، تب وہ ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اور آپ کی ممانی بھی آپ پہ تشدد کرتی تھی۔ جی دیکھیں ناظرین، کیا کہا جا سکتا ہے، پھر بھی ہماری ایسے لوگوں سے اپیل ہے کہ جو درد دل رکھتے ہیں کہ اگر ان جیسی مستحق بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ ماہ رمضان ہے، یہ آپ کے لیے سنہری موقع ہے کہ اگر آپ کسی کی زندگی سنوارنے میں اس کی ہیلپ کریں، ہو سکتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو اجر ملے، آپ کی آخرت سنور سکتی ہے۔ جو مستحق بچیاں، ہر بندہ رمضان میں دیگوں کی دیگیں بانٹتا ہے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہی بیچاروں کو نہیں ہوتا کہ مستحق کون ہے، لہٰذا کہ ایسی مستحق بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے